یو آر واچنگ بریکنگ بیریئرز. آئی ایم یور ہوسٹ عالیہ. اس وقت ایک خبر میرے سامنے موجود ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کے ساتھ جو ڈیل کرنا ہے، جو پیکیج ہے، اس کے اوپر ابھی گہرے سیاہ بادل منڈلا رہے ہیں. کہ میرے سامنے جیو نیوز موجود ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ آئی ایم ایف نے اپنے کنسرنز شو کیے ہیں اور ان خدشات کا اظہار کیا ہے کہ سعودی عرب جو آئل فیسلٹی پر اس کا یہ عمل کہیں رک نہ جائے یا وہ اس کو ریکوڈک سے نہ جوڑ دے. یہ بڑا اہم معاملہ ہے. ریکوڈک سے نہ جوڑ دے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو ہوا یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے سعودی عربیہ کی طرف سے پاکستان کو آئل فیسلٹی دیے جانے پر خطرے کا نشان لگا دیا ہے، اور اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ سعودی تیل کی سہولت کے علاوہ پلان بھی موجود ہے. یہ بتایا گیا آئی ایم ایف کو، لیکن سورسز ڈیٹیلز یہ بتا رہے ہیں. ڈیٹیلز ویسے تو انہوں نے بتانے سے انکار کیا ہے، لیکن تفصیلات کے مطابق دورہ کرنے والے آئی ایم ایف مشن نے 1.2 بلین ڈالرز کے سعودی آئل سہولت پر کام ہو پائے گا یا نہیں، اس پر خطرے کا نشان لگا دیا. یعنی انہوں نے کہا ہے کہ ڈینجرس، وہ کھوپڑی ہوتی ہے نا، وہ اس ٹائپ کی کوئی نشان جو ہے وہ انہوں نے بنا دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ لگتا ہے کہ ہو بھی سکتا ہے کہ یہ نہ ہو سکے. اچھا، کیونکہ ان کو یہ خدشہ ہے کہ سعودی عربیہ یہ جو اس نے آئل فیسلٹی پاکستان کو دینی ہے، اسے ریکوڈک کے بلینز آف ڈالرز کے ایگریمنٹ کے ساتھ جوڑ سکتا ہے. اصل کہانی یہ ہے کہ پاکستان نے تو کہہ دیا ہوگا کہ بھئی سعودی عربیہ ہمیں جو ہے تیل کی سہولت دے رہا ہے، جیسے کہ ہمیشہ وہ اس طرح کی فیسلٹیز ملتی رہتی ہیں پاکستان کو. لیکن آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے، اب اس نے کیوں سوچا، اس کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن پہنچی آئی ایم ایف کے پاس کیا ہوا؟ اس نے کہا ہے کہ نہیں، ہمیں اس میں ڈاؤٹ ہے کہ سعودی عربیہ جو تیل کی سہولت دیتا ہے وہ دے گا اور آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی اس سلسلے میں، اور ہم جو چاہتے ہیں اسی طریقے سے پلان چلے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 1.2 بلین ڈالرز جو دینے ہیں آپ کو، اس کے اوپر عمل اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ جو سعودی عربیہ نے آپ کو تیل کی سہولت دینی ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ اس 1.2 بلین ڈالرز کو کہیں ریکوڈک کے ایگریمنٹ سے نہ جوڑ دے. اب سعودی عربیہ نے کچھ مہینے پہلے آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کی طرف سے 7 بلین ڈالرز کے بیل آؤٹ پیکیج کی اپروول کے وقت پاکستان کے لیے 1.2 بلین ڈالرز ایس او ایف کی جو فیسلٹی ہے اس کو کہا تھا کہ ہم اس کی ایشورٹی دے رہے ہیں کہ ہم اس کو ایسا ہی کریں گے اور یہ سہولت پاکستان کو دیں گے. اب آئی ایم ایف کو یہ پریشانی ہے کہ یہ مکمل نہیں ہو پائے گا، یہ کمپلیٹ نہیں ہو پائے گا. آئی ایم ایف کو یہ خطرہ ہے کہ ریکوڈیک کا کیا ایگریمنٹ ہوا ہے پاکستان کے ساتھ سعودی عربیہ کا، کیونکہ دیکھیے یہ خبریں آتی رہی، یہ کہا جاتا رہا کہ جو ریکوڈیک ہے اس بارے میں وہ تو پتہ ہی ہے کتنا زیادہ نقصان ہوا. مطلب وہ ہوتا ہی ہے کہ وہاں پر کہ جس چیز میں آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے، دنیا جن ایگریمنٹ سے، جن چیزوں سے جو آپ کے پاس خزانے موجود ہیں ان سے فائدہ اٹھاتی ہیں وہ کنٹریز جو باقی دنیا کے کنٹریز ہیں، وہیں پر وہی اگر کوئی خزانہ اس ملک میں موجود ہے تو پاکستان میں کوئی ایگریمنٹ ایسا ہوتا ہے کہ پتہ یہ چلتا ہے لینے کے دینے پڑ گئے، یعنی جنہوں نے آپ کو وہاں سے خزانے نکالنے پر بلینز آف ڈالرز دینے تھے، وہ آپ کو ان کو دیر ہونے پر یا غلط معاہدہ یا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس کے اوپر آپ کو ان کو بلینز آف ڈالرز جرمانہ پے کرنا پڑتا ہے، فائن دینا پڑتا ہے. اینی ویز یہ جو ریکوڈک ہے اس کے اوپر سعودی عربیہ کا جو ایگریمنٹ ہے پاکستان کے ساتھ، تو ہو سکتا ہے کہ وہ آئی ایم ایف کا جو اس نے جو بھی اس سلسلے میں پاکستان کو فیسلٹی دینی تھی، سہولت دینی تھی، جو کہ آئی ایم ایف کو سے اس نے وعدہ بھی کیا. آئی ایم ایف سے کیا وعدہ کیا؟ پاکستان سے ہی وعدہ کیا تھا نا، اتھارٹی سے، پرائم منسٹر سے یا جو بھی گورنمنٹ ہے. تو وہ آئی ایم ایف کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہے، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو آپ لوگوں کا ایگریمنٹ ہوا ہے ریکوڈک کا، یہ سعودی عربیہ یہ کہے گا کہ بھائی اس کے ساتھ جوڑ دے گا. اب دیکھیں آئی ایم ایف ویسے تو کوئی بات نہیں کہتا یا کرتا، اس کو کہیں نہ کہیں سے کوئی سنگن ملی ہے، کوئی پتہ چلا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، اس وجہ سے اس نے یہ چیز سامنے رکھی ہے. تو ایک بڑی خبر یہ ہے کہ یہ لکھا جا رہا ہے
کہ جو IMF کا یہ جو $1.2 بلین کا پیکیج ہے اس کے اوپر انہوں نے خطرے کا نشان لگا دیا۔ اس وقت میں ایک اور خبر جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، اور وہ بھی خطرے کا نشان جو یہ اکانومی کے اس پہ لگا ہے نا، یہ اس سے بھی کہیں زیادہ خطرناک خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا بھر کا سب سے زیادہ پولوٹیڈ سٹی پاکستان کا دل جو کہا جاتا ہے، جنہیں لاہور نے ویکھیا وہ جمیا ہی نہیں، تو اب یہ بات کہی جا رہی ہے، یہ جو فریز ہے یہ چینج ہو گیا ہے۔ لاہور کیونکہ دنیا کا موسٹ پولوٹیڈ سٹی، سب سے زیادہ فضائی آلودگی میں سب سے گندہ ترین شہر قرار پایا ہے، اسموگ سب سے زیادہ لاہور میں ہے، تو اس لیے اب یہ فریز چینج یہ ہو گیا ہے، محاورہ بدل گیا ہے کہ جن نے لاہور نہیں ویکھیا وہ کھنگیا ہی نہیں۔ کھنگیا ہی نہیں کا مطلب ہے کہ وہ کھانسا ہی نہیں جس نے لاہور نہیں دیکھا، ٹھیک ہے؟ تو جن نے لاہور نہیں ویکھیا وہ جمیا ہی نہیں، جن نے لاہور نہیں ویکھیا وہ کھنگیا ہی نہیں۔ اب اس طرح کی میں میمز دیکھ رہی تھی کہ لوگوں نے لگائی ہوئی تھی کہ لاہور میں رہنے والے دوست آفٹر 10 ایئرس وہ دیکھ رہے ہیں دوسرے دوست ان کو بیٹھ کر کہ جی وہ بیچارہ دوست تھا تو وہ چل بسا کیونکہ وہ لاہور میں رہتا تھا۔ اب لاہور میں رہتا تھا تو یعنی کہ یہ آفٹر 10 ایئرس اسموگ کا وہ حال ہے کہ لوگ جو ہیں بس اتنی ہی ان کی زندگیاں رہ گئی ہیں اگر وہ لاہور میں رہتے ہیں، یہ حال ہو چکا ہے۔ اچھا، لاہور میں کبھی جو فوگ ہوا کرتی تھی نا سردیوں کی، اس میں جب ہم گاڑی چلاتے تھے تو اتنا مزہ آتا تھا، یعنی صبح صبح آپ نکل جائیں تو فوگ ہی فوگ، بہت خوبصورت موسم، کبھی پتہ نہیں بہت پہلے یہ ہوا کرتا تھا۔ لیکن پھر رات کو یہ ہوتا تھا کہ اتنی فوگ ہوتی تھی کہ آپ کو اپنی گاڑی کے اوپر وہ جو یلو پنیاں ہیں وہ چیزیں لگانی پڑتی تھی تاکہ دور سے نظر آ سکے، نظر ہی نہیں کوئی آتا تھا حد نکات تک، یعنی آپ کی جو لمٹ ہے دیکھنے کی وہاں تک کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ لیکن اب وہ خوبصورت فوگ اسموگ میں بدل چکی ہے۔ میں دیکھ رہی تھی تصویریں آ رہی تھی، ایک طرف آدھا حصہ اسموگ کا تھا اور آدھا حصہ فوگ کا تھا۔ فوگ وائٹ خوبصورت زبردست ونٹرز، اور آپ بڑی خوشی سے سانس لیتے ہیں، دیکھتے ہیں، بہت آپ کو مزہ آتا ہے۔ ساتھ ہی فوگ دکھائی تھی کہ یلو ہوا پڑا ہے سارا کچھ، اور یہ جو ہے جس طرح آپ کوئی پتہ نہیں کتنے 100 بم گرائے گئے ہیں، بارود کی جو فضا ہوتی ہے اس طرح کی فضا فوگ میں ہو جاتی ہے۔ یہ ہے فرق اسموگ اور فوگ میں۔ تو خبر یہ ہے جی کہ دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں، لسٹ میں لاہور آج بھی ٹاپ آف دا لسٹ ہے، دوسرے پر دلی اور تیسرے پر ڈھاکہ۔ آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 1591 ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ دلی کی ہوا میں آلودگی کا تناسب 493 ہے، مطلب بہت ہی فرق ہے، 1591 اور 493۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی دونوں شہروں میں، یہ دیکھیں فرق کتنا ہے انڈیکس میں۔ لاہور کا اگر جو پولوشن ہے وہ 1591 پر ہے، 591 پر بھی تو ہوتی تو آپ کہتے 493 اور 591 ہے، 100 کا فرق ہے، نہیں، ایک ہے 1591 اور دلی ہے 493۔ اچھا، جو ڈھاکہ ہے وہ ہے 190، بہت فرق ہے، مطلب لاہور تو بہت ہی آگے نکل گیا سر، کراس کر گیا، تمام حدیں کراس کر دی ہیں۔ اور AQI کے مطابق لاہور کے فدا حسین روڈ پر AQI 1491 ریکارڈ کیا گیا۔ تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے، موٹر ویز کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا کیونکہ ایکسیڈنٹس بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ اور سوات جو کہ کبھی سب سے زیادہ پرفضا مقام پاکستان کا کہا جاتا تھا، اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ ایسے خوبصورت جو لوکیشنز ہیں وہاں پر بھی اب پولوشن ہو چکی ہے۔